انسان کی بیوی شوہر پر یعنی اس مرد پر کب حرام ہو جاتی؟ کیا عمل ایسا ہو جائے کہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، یا مطلب کیا کوئی ایسا بھی تعلق جنسی ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ جو کرنے سے بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ جی جی، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے جس کا نام بیوی ہے نا وہ خاوند پر حرام ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ مسئلہ جب وہ بیوی ہے ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اس نے اس مرد کو بحیثیت خاوند قبول کیا ہے، اس نے بحیثیت بیوی اس کو قبول کیا ہے، تو جب تک وہ دونوں اس معاہدے کے پابند ہیں اور اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو وہ کیسے حرام ہو جائے؟ ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ تعلقات پر پابندی لگائی، ٹھیک ہو گیا، اس کو حرام نہیں کہا ہے، نہ ہی اس کو اس سے جو ہے نا وہ الگ اور جدا کیا ہے۔ جس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں نکاح کی صورت میں، اسی طرح وہ دونوں اپنی سابقہ حیثیت پر یعنی حرام والی حالت میں پھر اس وقت آئیں گے جب اس نکاح سے نکلیں گے، اور وہ اس کا طریقہ طلاق دے دی اس نے، یا عورت نے خاوند سے خلا لے لیا بیوی ہوتے ہوئے، نہ اس نے طلاق دی ہے نہ بیوی نے خلا لیے، کوئی طریقہ حرام نہیں ہے، تو وہ حرام نہیں ہوئی۔ حرام نہیں۔ اب کچھ صورتیں ایسی آ گئیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر عورت کے کچھ مہینے کے دن ایسے ہیں جو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، حالت کے خاص میں جو ہے نا وہ گزارتی ہے، اس میں بھی شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا ہے۔ اگر حرام ہوتی تو اس پر دیکھنا بھی حرام ہوتا، اس کو چھونا بھی حرام ہوتا، اس سے کوئی ایسی بات چیت کرنا جیسے عام غیر محرم ہے، لیکن اس بیوی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک نقطہ ہوتا ہے کہ حیض کے دنوں میں مخصوص ایام میں کہتے کھانا نہیں بنانا جس عورت ہے، یہ نہیں بات بھی نہیں ہے، کھانا بھی کھائے، وہ خاوند کے بستر بھی لگائے، اس کے جو ہے نا وہ خدمت بھی کرے، جو کچھ بھی، صرف یہ ہے کہ وہ آپس میں حق زوجیت والا تعلق قائم نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی جو دنیا جہان کے وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا چاہیں کسی بھی طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا قرآن مجید میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر اور تشریح میں یہی بات ہی ارشاد فرمائی ہے کہ سوائے ایک عمل کے باقی فرمایا جو تم کرتے ہو یا جو تمہاری ضرورتیں ہیں تم ایک دوسرے سے پوری کر سکتے۔ اسی طرح سے یا کوئی آدمی غلطی کر لیتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، یعنی اس کو اپنی ماں کہہ دیتا ہے۔ اب حرام وہ نہیں ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی یہی پابندی ہے کہ وہ اپنا تعلق اس وقت تک قائم نہیں کر سکتے جب تک وہ اس کا جرمانہ نہ دے دیں، جس کو شریعت کی زبان میں کفارہ کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ اگر وہ حرام ہوتی تو باقی سارے معاملات میں بھی حرام ہو جاتے، اس لیے وہ بیوی کسی بھی صورت میں خاوند پر حرام نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کے خاوند بیوی ہیں۔ باقی کچھ خاص وجوہات کی بنا پر کچھ کاموں پر کچھ اعمال پر پابندیاں ہیں، وہ کوئی حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ تو حلال ہونے کی دلیل ہے کہ بھی وہ حلال تھی تو اس حالت میں اس پر جو ہے نا یہ پابندی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ اس کے ساتھ کوئی وہ غلط سلط کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اگر کوئی اس کا استعمال غلط کر لے یا اس کو کوئی غلط اس سے فائدہ لے لے یا کسی غلط کام پر اس کو مجبور کر لے، اس کا گناہ اس کو ہوگا کہ اس خاوند نے اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور بیوی سے ایک خلاف شریعت عمل جو ہے نا وہ کر لیا ہے یا اس سے کروا لیا، لیکن اس کی حرام ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی حرام عمل جو ہے وہ حلال چیز کو جو ہے نا وہ حرام نہیں کرتا، تو اس لیے جو چیز حلال ہے وہ کسی حرام کام کی وجہ سے حلال نہیں ہے۔